ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف۔ بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مرید صاحب آئے ہوئے تھے کافی سال پہلے، کسی پیر صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پیر صاحب کی نماز اللہ نے معاف کر دی۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیوں؟ اتنا تقویٰ ہو گیا، اتنی عبادت کیے ہیں کہ ان کو اب یہ ظاہری نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطنی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک سپرے مارا تھا، وہ ابھی تک آئے نہیں واپس۔ اب شریعت میں 4 لوگوں پر نماز معاف ہے، 4 لوگوں پر نماز معاف ہے۔ نابالغ بچہ ہو تو نماز معاف ہے، ابھی مطلب اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ دوسرے پاگل ہو، دماغی نہیں ہے، تو بھی نماز معاف ہے۔ تیسرے عورت کی جو ماہواری آتی ہر مہینے، حیض کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے۔ چوتھے بچے کی ولادت ہو جائے عورت، اس کے بعد اس کو نفاس جو آتا ہے وہ 40 دن تک بھی ہو سکتا ہے میکزیمم، اتنے دن عورت کو نماز معاف ہے۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو نماز معاف ہے۔ میں نے مرید صاحب سے کہا تھا پیر صاحب کو پوچھ لینا ان 4 میں آپ کیا ہو؟ یا تو تمہارا پیر نابالغ ہوگا اس لیے نماز معاف ہو گئی، یا تو پاگل ہوگا اس لیے معاف ہے، یا تو پھر وہ 2 کیٹیگری جو بڑی ڈینجر ہے۔ پوچھ لینا میرے عزیز ہو، غوث پاک پر نماز معاف ہے تو آئے رہے غیر نتھو کھیرے کی بات کیا؟ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، بادل کا ٹکڑا ایک سایہ بن کر کے آپ کے اوپر بھاری ہوا اور اس سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر، میں نے تجھ پر سارے حرام کو حلال کر دیا ہے، میں نے تجھے نماز معاف کر دی ہے، تو نے اتنی عبادت کر ڈالی۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ 4 دن لوگوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر کے یہ سمجھ لیں کہ میں بہت کیا ہوں۔ غوث پاک تو وہ ہیں جنہوں نے 15 سال تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر نماز پڑھی، اور تقریباً 40 سال ان کی عبادت کے ایسے گزرے ہیں کہ ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے تھے اور آدھے گلاس پانی سے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ غوث پاک کی عبادات اور مجاہدات اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی کہے ان کو تو بات تو ایسی لگتی ہے نا کہ شاید دماغ میں یہ بات آ جائے، ہاں اتنے سالوں کی عبادت ہوئی، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئے کہ عبد القادر میں نے سارے حرام حلال کر دیے تم پر اور نمازیں معاف کر دی، لیکن وہ ایسے ویسے لوگوں کی صحبت پائے ہوئے اور موسمی طریقوں کے ولی نہیں تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان محبوبیت پر فائز تھے۔ آپ نے برجستہ کہا یہ آواز رحمان کی نہیں ہے، یہ شیطان کی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز معاف نہیں ہوئی تو میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت ہیں، حضور نے نماز نہیں چھوڑی، اور وہ بھی آخری وقت تک۔ جانتے ہو روایات میں موجود ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آ رہے تھے جب آپ کی وفات کو چند ہی دن باقی تھے، حضور کی وفات کو، حضور کے انتقال کو چند دن باقی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق امامت کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت علالت کے بعد حجرے سے باہر تشریف لائے تھے۔ اس حالت میں کہ روایات میں موجود ہے حضور 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے باہر آ رہے تھے، پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ اس قدر شدت کی تکلیف کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں مرغ مسلم توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے وہ پیر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز معاف ہے۔ غوث پاک نے جب یہ کہا کہ یہ رحمان کی آواز نہیں، یہ شیطان ہے، میرے لیے نماز معاف نہیں ہو سکتی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے غرور اور تکبر میں لانے کے لیے ایک دوسرا حملہ کیا تھا اور کہا عبد القادر تم بہت پڑھے لکھے ہو، بہت علم ہے تمہارے پاس، تم پڑھے لکھے نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو آج میرے گمراہی میں آ جاتا۔ شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا، کہا ٹھیک ہے تم نے مجھے پہچان لیا لیکن تم بہت پڑھے لکھے ہو، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بچ گئے۔ غوث پاک نے کہا تو دوسرا حملہ کر رہا ہے مجھ پر، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے رب کے فضل نے بچایا۔ یہاں پر بھی آدمی بہک سکتا ہے اگر ہاں کہہ دیا کہ ہاں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں بہت علم والا ہوں، اسی لیے بہت سارے علم والے بھی بھسم ہو گئے،
علم والے بھی بہک گئے، علم کے ساتھ رب کا فضل ہے تو پھر وہ بچ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کرنے والے، نیاز کرنے والے، سب سے میرا ایک ہی کہنا ہے اور سب کے لیے ایک میسج ہے کہ تمہاری 11ویں، تمہارے کچڑے، تمہارے نیاز یہ فرض نہیں، نہ ہی واجب ہیں، مستحب کے درجے میں آ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک فرض یہ تمہارے اوپر ایسا ضروری ہے کہ اس چیز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ 1 سال تم نے دیگ نہیں بنائی، نیاز نہیں کی تو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ تم غوث پاک کی فاتحہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ فجر میں اٹھے کیوں نہیں تھے، یہ سوال ضرور ہوگا اتنی نمازیں قضا کیوں ہوئی تم سے۔ میرے عزیزو، نوافل اور مستحبات میں پڑی ہوئی یہ امت، میں منع نہیں کرتا، آپ شوق سے، ہم بھی کرتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایصال ثواب کے لیے، مرحومین کے لیے ہم نیاز، فاتحہ، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل وہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادتیں کچھ معنی نہیں رکھتی، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو 2-2 3-3 گھنٹے قوالیوں پر رقص کرتے ہیں، قرآن کی ایک سورہ بھی تو سن کے دکھاؤ، وہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی قاری قرآن سے تم قرأت سن کر کے جھومو، پھر پتہ چلے کہ ایمان تمہارے دل میں کتنا ہے۔ ڈھول باجوں پر رقص کرنے والی قوم، ایمان سے اگر تعلق ہے تو ان خرافات میں نہیں جا سکتا کبھی۔ ایمان مضبوط کرو، اولیاء کاملین کی جماعت سے وابستہ رہنا یہ ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ نہیں جو بنایا گیا ہے۔ ہم سنیوں پر ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ صرف چادر، گاگر، جلوس، فاتحہ، نیاز، 11ویں والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ ایک پارٹ ہے۔ ظالموں نے جس طرح کا یہ ہمارے اوپر الزام لگا کر رکھا ہے کہ یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور مزارات اولیاء پر جا کر شرک و بدعت کرنے والے لوگ ہیں، دنیا کو یہ پھیلا کر کے رکھا گیا۔ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں،